اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور پھر مسلمان پیدا فرمایا اور پھر اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پھر ایمان کے دولت سے نوازا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرے تو کم ہے۔ عید الاضحیٰ اسلام کا ایک اہم تہوار ہے جو ہر سال ذی الحج کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے اور اس میں تقوی اور اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا اور یہی جذبہ ہمیں بھی سکھایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے محبوب چیز کو قربان کر سکیں۔ قربانی کی گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے گھر کے لیے۔ اس طرح یہ عبادت غریبوں کی مدد کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور معاشرتی مساوات کو فروغ دیتی ہے۔ عید کی قربانی ہمیں اظہار محبت، قربانی اور اطاعت کا درس دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر دل کی پاکیزگی، نیت کی صفائی اور اللہ کی رضا کو سب سے اہم سمجھے۔ قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرنا ایک عظیم عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں بھی کی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ اور فرضیت کے احکام درج ذیل ہے۔ قربانی کن پر واجب ہے؟ قربانی فرض نہیں بلکہ واجب ہے اور یہ ان افراد پر واجب ہے جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتے ہو۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل اور بالغ ہو، نمبر 3 مقیم ہو، مسافر نہ ہو، نمبر 4 قربانی کے دنوں میں اس کے پاس نصاب کی مالیت ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال و دولت، یعنی اگر زکوٰۃ فرض ہوتی تو وہ واجب ہوتا ہے۔ قربانی کرنے کا طریقہ: نمبر 1 قربانی کے دن قربانی صرف 10 ذی الحج، عید کے دن 11 اور 12 ذی الحج کو کی جا سکتی ہے۔ شہروں میں نماز عید کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ نمبر 2 جانور کا انتخاب: بکری، دمبے، بھیڑ ایک شخص کے لیے، گائے، بیل، بھینس، اونٹ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ جانور تندرست، بغیر کسی ظاہری عیب کے ہونا چاہیے۔ عمر کی حد: بکرا بھیڑ کم از کم 1 سال، گائے بیل بھینس کم از کم 2 سال، اونٹ کم از کم 5 سال۔ نمبر 3 ذبح کرنے کا طریقہ: جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، ذبح کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو۔ ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے: بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم ھذا من ولق۔ تیرا چوری تیز چوری سے گلا نرہرا اور دونوں شہر آگے کاٹی جائے۔ ذبح کے بعد جب جانور مکمل طور پر مر جائے تو کھال اتاری جائے۔ نمبر 4 گوشت کی تقسیم: مستحب ہے گوشت کی 3 حصے کیے جاتے ہیں جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا۔ نمبر 1 ایک حصہ غریبوں کو، نمبر 2 ایک حصہ رشتہ داروں کو، نمبر 3 ایک حصہ اپنے گھر رکھنا۔ صاحب علم مزید روشنی ڈالیں۔ شکریہ۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری کامیابی اپنی دین میں رکھی ہے۔ اب یہ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔
اب یہ دین ہماری زندگی میں آئے بلکہ پوری انسانیت کی زندگی میں آئے، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس محنت کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت اور اپنا قیمتی جان، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے آنے والی زندگی اور آنے والا وقت قیمتی بنے اور قیمتی ہو جائے۔ شکریہ۔